محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی اکثر آفس سے دیر سے گھر آتی۔ میرے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا اس کا اپنے باس کے ساتھ چکر ہے۔ ایک شام میں پیچھا کرتا ہوا اس کے آفس جا پہنچا۔ کیبن کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ اپنے باس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ میں غصے سے اندر داخل ہوا تاکہ اسے طلاق دے سکوں کہ اچانک باس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ جوڑ۔ میں لاؤنج میں بیٹھا مین دروازے کو گھور رہا تھا۔ غصے کے مارے میری آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ میرے دونوں معصوم بچے اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے سو گئے تھے، لیکن میری بیوی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے 1000 دفعہ بولا تھا، تم گھر اور بچے سنبھالو، میں کما کر اس گھر کی کفالت کروں گا، لیکن میری بیوی سننے کو تیار نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب چابی سے دروازہ کھلا تھا اور میری بیوی تھکی ہاری گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں دھاڑا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دل و دماغ میں؟ آج مجھے بتا دو، تم کب تک یہ سب کرتی رہو گی؟ رات کے 11 بج رہے ہیں، تمہیں ہوش ہے؟ ایک عزت دار عورت اتنی دیر سے گھر میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ میری بلند آواز پر وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ میں مزید بولا، اگر تمہیں شادی کے بعد اسی طرح جاب کرنی تھی، مجھے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری ماں نے تمہاری ماں کو اچھی طرح اپنی آواز میں سمجھا دیا تھا کہ ہم لوگ شادی کے بعد لڑکی سے نوکری نہیں کروائیں گے، مگر تم نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ مجبوراً مجھے تمہیں اجازت دینی پڑی، مگر اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ رات کے 11 بج رہے ہیں، میں ایک عزت دار مرد ہوں جس نے ہمیشہ عزت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تم اس طرح رات کے اندھیرے میں گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ نوکری کی شروعات تم نے بہت اچھی رکھی تھی۔ تم ٹھیک 6 بجے گھر کے اندر ہوتی تھی۔ میرے بچے تمہاری غیر موجودگی میں پاگل ہو رہے ہیں، اور اب میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ تم ابھی کے ابھی اس نوکری سے استعفیٰ دے رہی ہو، یہ میرا حکم ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں نوکری سے استعفیٰ نہیں دوں گی، آپ الٹی بات مت کریں۔ میرے لیے یہ نوکری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اتنا نہیں کماتے کہ ہم سب کا خرچہ برداشت کر سکیں۔ گھر کا رینٹ دینا ہوتا ہے، بجلی گیس کا بل ادا کرنا ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم کا خرچہ، گھر کا خرچہ، بہت سارے پیسے لگتے ہیں۔ آپ اکیلے یہ سب مینج نہیں کر سکتے۔ اس کی بات سن کر میں غصے سے دھاڑا۔ ہر مرد کرتا ہے، میں بھی کروں گا۔ مجھے ڈبل ڈیوٹی کرنی پڑی، میں ڈبل ڈیوٹی کروں گا، لیکن اب تم نوکری پر نہیں جاؤ گی۔ میں مزید پاگل نہیں بن سکتا۔ میرے بچے تمہاری غیر موجودگی میں بہت اداس ہو رہے ہیں۔ ہر بچے کو ماں عزیز ہوتی ہے۔ میرے بچے بھی تمہاری غیر موجودگی محسوس کر کے اب رو رہے ہیں، اور یہ اب سب ختم ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی، آپ بلا وجہ بات کو بڑھا رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو میں کل سے ٹائم کا خیال کروں گی۔ آپ بلا وجہ میری نوکری کے پیچھے نہیں لگے۔ اس کی بات سن کر میں اب مزید برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں غصے میں اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کا بازو تھام کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑا، میں نے کہہ دیا ہے، عائشہ اس بات کو اب اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ تم صبح ہی استعفیٰ دے رہی ہو، بس بہت ہو گیا ہے۔ تمہیں اپنا گھر اور اپنے شوہر کو دیکھنا ہے۔ تم کیوں اپنی زندگی اس طرح سے برباد کر رہی ہو؟ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ آج کے دور میں 2 بچوں کی ماں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، تم وہی کروانا چاہ رہی ہو مجھ سے۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ نے کوئی دیکھ لی ہوگی اپنے لیے، جبھی آپ اس طرح سے میرے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو کبھی آپ نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی نہیں کی جتنی بدتمیزی آج کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا تھا۔
مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی گھٹیا بات بھی کر سکتی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں ہی غصے سے دندناتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے منہ لگنا مطلب بلا وجہ اپنے گھر کا ماحول خراب کرنے والی بات تھی، اور وہ اب الزام تراشی پر اتر آئی تھی، اور میں ایسی نوبت نہیں آنے دیتا تھا۔ شک تو مجھے تھا، لیکن میں نے اپنے لبوں سے ایک دفعہ بھی ایسے الفاظ نہیں نکالے تھے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کمرے میں کرنے لگا تھا، لیکن وہ اتنی ڈھیٹ تھی، ایک دفعہ بھی کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اسے اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں تھا جو اس کی یاد میں روتے روتے سو گئے تھے۔ حالانکہ میں نے بولا بھی تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ایک دفعہ بھی کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میرا دل میری اپنی ہی بیوی سے خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے گھر میں اب اختلافات پیدا کر رہی تھی، اور میرا دل و دماغ اب خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ یہ ہفتہ میں برداشت کروں گا، اگر یہ نہیں سدھری میں اس کے گھر والوں کو بلا کر بات کروں گا۔ اس طرح میں اپنے گھر کا سکون غارت نہیں کر سکتا۔ بس اب بہت ہو چکا ہے۔ پوری رات اسی طرح کلستے کلستے گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ سورج کی پہلی کرن پر ہی کھل گئی تھی۔ باہر سے بچوں کے چہکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھ کر ہی کھل گئے تھے۔ میں نے گہری سانس لی تھی کہ یہ عورت اپنے بچوں کو کم از کم سمجھ رہی ہے۔ چپ چاپ اٹھ کر میں واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا۔ اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ بچے خاموش بیٹھے تھے۔ میرا ناشتہ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اور بیوی غائب تھی۔ میں نے بچوں کو دیکھ کر عائشہ کے بار کے حوالے سے پوچھا تو میرا بڑا بیٹا بہت ہی اداسی سے بولا، امی ناشتہ دے کر چلی گئی ہیں۔ حالانکہ میں نے اور چھوٹے نے ان سے بولا بھی کہ آپ رک جائیں، ناشتہ ساتھ کرتے ہیں بابا سے ملنے، مگر وہ ناراض ہو کر چلی گئی کہ اب تم دونوں مجھے سکھاؤ گی زندگی کیسے جینی ہے۔ اپنے بچوں کی بات سن کر میرا اپنا دل بھی اداس ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے سروں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا اور بولا، کوئی بات نہیں، امی کو ضروری کام ہوگا، آپ دونوں ناشتہ کرو، پھر میں آپ کو اسکول چھوڑ کر آفس کے لیے نکل جاؤں گا۔ جن کے دونوں ماں باپ کام کرتے ہیں ان بچوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا بے حد مایوسی سے بولا، میری ایک دوست ہے آیت بابا، اس کی امی بابا بھی جاب کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کو نظر انداز نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کر میرا دل لرز اٹھا تھا۔ میں فوراً سے قریب ہوا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا، نہیں بیٹا، امی بابا آپ کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ جو ماں باپ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ حالات کیسے ہیں، گھر کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ کی امی جاب کر رہی ہیں میرا ساتھ دینے کے لیے، لیکن میں بات کروں گا ان سے کہ آپ دونوں کو وہ بالکل بھی نظر انداز نہیں کرے۔ میرے کہنے پر بھی ان کی مایوسی ختم نہیں ہوئی تھی، بس سر مزید جھک گیا تھا۔ میں خاموشی سے ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ زہر مار کر میں نے کچھ لقمے اپنے حلق میں اتارے تھے، لیکن سکون کہیں بھی نہیں تھا۔ ناشتہ تناول کرنے کے بعد میں اپنے بچوں کو لیے اسکول پہنچ گیا تھا۔ انہیں وہاں چھوڑ کر اب اپنا رخ میں نے دفتر کی طرف کیا تھا، لیکن دل و دماغ میں عائشہ ہی بسی ہوئی تھی۔ آخر ایسا کون سا کام تھا جو اپنی اولاد سے بڑھ کر تھا؟ رات 11 بجے گھر واپس آنا، صبح 8 بجے گھر سے نکل جانا۔ میں حیران ہو رہا تھا۔ دماغ میں اب کئی طرح کے خیالات آنے لگے تھے۔ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے دفتر پہنچ گیا تھا۔ خاموشی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھا تھا اور کام میں مگن ہو گیا تھا، لیکن دل تھا کہ کسی چیز میں مگن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دماغ میں صرف اور صرف میری بیوی ہی بسی ہوئی تھی۔ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا کہ نہ میں خوبصورت بیوی کا انتخاب کرتا اور نہ آج میرے ساتھ ایسا ہوتا۔
ابھی میں اپنی سوچوں میں گم تھا جب میرا ایک کولیگ میرے پاس چلا آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے احتشام بھائی؟ کافی پریشان پریشان لگ رہے ہیں، 2 4 دن سے دیکھ رہا ہوں آپ خوش نہیں ہو۔ اس کی بات سن کر میں ہوش میں آیا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں سب ٹھیک ہے، بس گھریلو کچھ مسائل ہیں، آپ کام کرو اپنا جا کر۔ اس وقت میرا دماغ اتنا خراب ہو رہا تھا کہ میں کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا، ارے کیا بات ہے بتاؤ، میں آپ کا دوست ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے معاملے میں مدد کر دوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا مشورہ دیتا ہوں۔ میں نے اب غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ بات میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنی تھی۔ گھریلو مشورے ساجد کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اسی کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو باس کے آنے کا ٹائم تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم مجھ سے بریک ٹائم پر ملنا، اور اس طرح بنا اجازت کسی کے کیبن میں نہیں آیا جاتا۔ فی الحال تم جاؤ۔ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور چلا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً دوپہر 1 بجے بریک ٹائم ہوا تھا۔ میں فوراً سے کینٹین کی طرف بڑھا۔ ساجد 2 لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا گپے لگانے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ان دونوں لڑکوں کو نہ جانے کیا بولا کہ وہ ہنستے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گئے، اور میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ میں جیسے ہی بیٹھا وہ فوراً سے بولا، کیا بات ہے؟ آخر ایسا کیا کر دیا بھابھی نے جو تم اتنا پریشان ہو؟ بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو ساجد، یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے اور میرا گھریلو معاملہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس معاملے کا ذکر مذاق مستی میں بھی کسی سے کرو۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، میں اکیلے اس کا حل نہیں نکال پا رہا، اس لیے تم سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور بولا، بے فکر ہو کر بتاؤ، میری ذات سے جتنا ہو سکے گا میں کروں گا، اور وعدہ رہا کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی۔ کہیں نہ کہیں مجھے اطمینان ہو گیا تھا، مگر ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ہر شخص کے ساتھ بیٹھنے والا انسان بھروسے کے لائق نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ اپنی بات کو جاری رکھنے کے لیے دوسروں کے راز بھی کھول دیتے ہیں۔ بس مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ میں نے اپنی جیب سے 1,000 روپے کا نوٹ نکالا تھا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بس تم اپنی زبان بند رکھنا، خدا کے لیے مجھے پسند نہیں ہے کہ میری باتیں آفس میں ہوں۔ وہ نوٹ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بولا، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن خیر اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری بات مجھ تک رہے گی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل میں اور میری بیوی دونوں ہی جاب کرتے ہیں، وہ بھی پڑھی لکھی ہے اور ایک اچھی نوکری کر رہی ہے، لیکن کچھ دنوں سے بہت عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ رات کو دیر سے آنا، صبح جلدی نکل جانا، بات کرنے پر اچانک غصہ کرنا، بچوں کے ساتھ بھی عجیب برتاؤ کر رہی ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک پارٹی میں نے اس کا بے تکلفانہ انداز اس کے باس کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب سے ہی میرے دل و دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ لیٹ ہوئی تھی، لیکن مجھے اتنا خاص فرق نہیں پڑا تھا، مگر اب مجھے بہت پڑنے لگا ہے۔ شاید میرے دل و دماغ میں اس کا بوس بیٹھ گیا ہے۔ کیا میری بیوی کا اور اس کا چکر چل رہا ہے؟ کیا میری بیوی مجھے چھوڑ کر اس رئیس آدمی سے شادی کر لے گی؟ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ اگر میری بیوی مجھے چھوڑ کر جائے میں جیت جاؤں گا، بلکہ بہت جلد دوسری شادی کر کے اپنی زندگی شروع بھی کر دوں گا، لیکن میرے دونوں بچے اپنی ماں سے بے حد مانوس ہیں۔ اگر وہ ان کی زندگی سے گئی اور وہ دونوں ٹوٹ جائیں گے
اور میں نہیں چاہتا کہ اتنی کم عمری میں ان دونوں کو کسی بھی قسم کا صدمہ ملے۔ میری بات سن کر ساجد چند لمحے خاموش رہا تھا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا معاملہ واقعی ہی بہت پیچیدہ ہے، بھابھی جی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تمہارے بچے ان کے ساتھ مانوس ہیں، انہیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور مزید بولا، مگر وہ بالکل بھی نہیں سوچ رہی، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ میں ایسا کیا کروں کہ سب چیزیں واپس معمول پر آ جائیں؟ ساجد کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کیا تم دیر سے گھر آنے پر چیخنے چلاتے ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ فوراً سے بولا، اب یہ سب نہیں کرنا، تمہیں کسی بھی طرح اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا ہوگا، ان کے ہر غلط قدم پر مثبت رویہ رکھنا ہوگا۔ یعنی تم ابھی نرمی سے پیش آؤ، اگر تب بھی بات نہیں بنے تو پھر معاملے کی تہہ تک پہنچو، یعنی سچائی سامنے لاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ان کی ماں نے کیا حرکت کی ہے، اور پھر خاندان کو بتا کر انہیں طلاق دے دو۔ بے شک تمہارے بچے رول جائیں گے، ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، مگر ایسی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں جہاں پر نہ سکون ہو اور نہ ہی بھروسہ۔ یہ بول کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور چلا گیا تھا، جبکہ میں پتھر کا بن چکا تھا۔ کیا مجھے واقعی ایسا کر لینا چاہیے تھا؟ دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اس نے کوئی منفی بات نہیں کی تھی، اس نے بالکل صحیح مشورہ دیا تھا کہ پہلے پیار سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرو، اس کے بعد تم جانچ پڑتال کی طرف جانا، اس سے پہلے کہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل اب بھاری ہونے لگا تھا، لیکن میں اتنی جلدی ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے پا چکا تھا۔ شام 8 بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر آ گیا تھا۔ ملازمہ پہلے ہی گھر میں موجود تھی، مجھے دیکھ کر اس نے سلام کیا تھا۔ اپنے حصے کے تمام کام وہ مکمل کر چکی تھی۔ میرے دونوں بیٹے لاؤنج میں بیٹھے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ چھوٹا والا باقاعدہ بھاگتا ہوا چلا آیا تھا اور مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ ایک 6 سال کا بچہ جو اسکول جاتا ہے، اس کے لیے ماں باپ بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ میں نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا تھا اور ان دونوں کے پاس ہی آ گیا تھا۔ ملازمہ اب جانے کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ وہ جب تک یہاں ٹھہرتی جب تک ہم دونوں میں سے کوئی نہیں آ جاتا تھا۔ وہ اب مجھے اللہ حافظ بول کر چلی گئی تھی۔ میں نے غور سے اپنے بچوں کو دیکھا تھا، وہ اپنا دل مجھ سے لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاید کوئی بات ہوئی تھی۔ میں اپنے بڑے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ دونوں کافی بدلے بدلے معلوم ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کسی نے کوئی بات سمجھائی ہے؟ صبح تک وہ دونوں بے حد مایوس تھے، لیکن اب ان کا کھلا ہوا چہرہ مجھے تھوڑا سا حیران کر رہا تھا۔ میرا بڑا بیٹا سر ہاں میں ہلا کر بولا، دراصل آج اسکول میں پی ٹی کے درمیان ٹیچر نے ہمیں کچھ باتیں سمجھائی ہیں، شکر کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکرا پن کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہمیں ہر چھوٹی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے، ہو سکتا ہے کل یہ نعمت میسر نہ ہو۔ ہم سے بدتر لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، جن کے پاس نعمتیں کم ہیں مگر وہ خوش رہنا جانتے ہیں۔ اگر امی مصروف ہیں تو بابا ہمارے پاس ہیں، ہم کیوں خوش نہ ہوں؟ آپ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم کیوں آپ کی محبت کو نظر انداز کر کے ایک ایسی محبت کے پیچھے بھاگے جو صرف سایہ ہے، جن کے لیے صرف کام عزیز ہے، ہم نہیں؟ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر پتھر کا بن چکا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرا اتنا چھوٹا بیٹا ایسی بات کر جائے گا۔ میں فوراً سے بولا، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی امی ابھی آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہیں، بس کام میں تھوڑا سا الجھ گئی ہیں۔ آج وہ آئیں گی تو میں ان سے بات کروں گا۔ وہ دونوں اتنا ہی سن کر بے حد خوش نظر آنے لگے تھے۔ چھوٹے
چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں جو بات ڈالی جائے وہ تعمر کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ ساجدہ نے کہا تھا کہ تم سچائی معلوم کرو، اس کے بعد اپنے بچوں کو سچائی بتانا۔ میں نے بھی اس پر یہی سوچا تھا کہ اگر میری بیوی کی سچائی میرے سامنے آئی، میں تب بھی اپنے بچوں کو اس کی سچائی نہیں بتاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں بری باتیں بیٹھ جائیں۔ کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد میں نے انہیں کہانیاں سنا کر گہری نیند سلا دیا تھا اور خود لاؤنج میں بیٹھ کر کام کرنے لگا تھا۔ آج میں طے کر چکا تھا کہ اپنی بیوی کی آمد پر غصہ نہیں کروں گا، بلکہ نرمی سے پیش آؤں گا۔ اگر اس نے میری بات سنی تو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حالات کے مطابق ڈھلنا سیکھو، ہمیں سب چیزیں مینج کرنی ہوں گی۔ شادی کے بعد زندگی پہلے کے جیسی نہیں رہتی، خاص کر بچوں کے بعد۔ بہتر ہوگا کہ اپنے آپ کو بدلو۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں کتنی بڑی غلطی کرنے والا ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا تھا، 10 بج گئے تھے۔ میری بے چینی اب شروع ہو چکی تھی، مجھے اب غصہ آنے لگا تھا۔ لیکن میں ہر تھوڑی دیر کے بعد خود کو سمجھا رہا تھا کہ آج مجھے غصہ نہیں کرنا، ہر قیمت پر اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ مجھے بیٹھ کر آج اس سے بات کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اگر وہ رات کو دیر سے گھر واپس آ رہی ہے تو بہت تھک چکی ہوگی۔ لیکن میں کیا کرتا، میں شوہر تھا، میری بھی کچھ ضروریات تھیں۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر 2 گھڑی سکون کے گزار لوں، باہر گھوم کے آؤں۔ ابھی ہماری شادی کو اتنا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن میری بیوی کا اتنا سرد رویہ مجھے بے چین کر گیا تھا۔ وقت اور گزرا تھا اور رات کے 12 بج گئے تھے۔ میرا اب دل و دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کل وہ 11 بجے گھر میں داخل ہوئی تھی، آج 12 بجا دیے تھے۔ حالانکہ کل ہم دونوں کے درمیان وقت کو لے کر کتنا جھگڑا ہوا تھا۔ میں غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ارادہ آج اس کے آفس جانے کا ہی تھا، مگر اسی پل گھر کا دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے میری بیوی پریشان پریشان سی کھڑی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے اس کی طرف بڑھا تھا اور سنجیدگی سے بولا، آپ نے وقت دیکھا ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں۔ کیا یہ شریف عورتوں کا گھر آنے کا ٹائم ہے؟ میری بات سن کر وہ بے چینی سے بولی، میرے بچے ٹھیک ہیں، وہ سو گئے ہیں۔ اسے میرے سوالوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مگر آج اس کے لہجے میں کئی دنوں کے بعد میں نے وہی تڑپ دیکھی تھی جو اکثر اس کے لہجے میں پائی جاتی تھی۔ میں نے سر ہاں میں ہلا کر بولا، کھانا کھلا کر سلا دیا ہے۔ وہ بولی، کام بہت زیادہ تھا، فری ہونے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے بات کی ہے، مجھے جلدی چھٹی مل جائے، مگر فی الحال ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں سب کچھ ٹھیک کرنے کی۔ اس کا لہجہ کافی تھکا تھکا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں جانا چاہتی تھی، میں نے اسی پل اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ وہ بیزارگی سے بولی، میرا ارادہ جھگڑا کرنے کا نہیں ہے، خدا کے لیے آج میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں، پھر ہم بات کر لیں گے۔ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، بس میری بات سن لو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرا انداز دیکھ وہ تھم گئی تھی اور لاؤنج کے ہی صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ میں سیدھا کچن میں چلا گیا تھا، اس کے لیے پانی نکالا تھا، کھانا نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میرے اس عمل پر اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی، حیرانگی سے آنکھیں بڑی ہو چکی تھیں۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کھانا کھاؤ، پھر ہم بات کریں گے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا، کاموں میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم میاں بیوی کے پاس بھی ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، بھوک نہیں ہے، اگر کھانا کھاؤں گی تو بھاری بھاری ہو جائے گا، پھر صبح طبیعت نڈھال رہے گی اور میں اب سونا چاہتی ہوں۔ اس کا انداز کھنچا کھنچا سا تھا۔ میں فوراً
اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا، مجھے معاف کر دو، کل رات میں نے تمہارے ساتھ بہت بدتمیزی کی، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے الفاظوں پر قابو رکھنا چاہیے تھا، آئندہ سے میں ان باتوں کا بے حد خیال رکھوں گا۔ خیر، اب ہم اپنے بچوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سمجھ کیوں نہیں آ رہا جب بار بار ایک ہی بات دہرا رہی ہوں؟ تھک چکی ہوں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ بلا وجہ تم نے اس بات کو سر پر سوار کیا ہوا ہے کہ میں لیٹ گھر آتی ہوں کہ تم جلدی گھر آ جاتے ہو، بچوں کو سنبھال لیتے ہو، اس میں کیا برائی ہے؟ باپ کیا اپنا فرض نہیں نبھا سکتے؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو میں نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، بے شک میں سب سنبھال سکتا ہوں، ان کا خیال رکھ سکتا ہوں اور رکھ بھی رہا ہوں، لیکن ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بچے تمہیں زیادہ چاہتے ہیں، وہ تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لو، اپنے وقت کو روٹین پر لے آؤ، اوور ٹائم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو ڈیوٹی ٹائم ہے اسی میں کام کرو، ہمیں نہیں چاہیے اتنا زیادہ پیسہ، جتنا آ رہا ہے اتنا ٹھیک ہے۔ میری بات سن کر وہ مزید چڑ گئی تھی اور غصے سے پاؤں پٹک کر بولی، سب معلوم ہے مجھے، میں زیادہ کما رہی ہوں اور اسی بات کی تمہیں جلن ہے، پتہ نہیں کیسے انسان ہو، تمہارا گھر چلانے کے لیے ہی اتنی محنت کر رہی ہوں، لیکن تمہیں میری محبت نظر کب آتی ہے؟ ہر مرد کا یہی حال ہے، بھاڑ میں جاؤ تم، مجھے تمہاری ان حرکتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے میرے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے اور اس مستقبل کو سنوارنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ ساجد نے بولا تھا، پیار سے بات کرو۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی، بار بار اس کے سامنے جھک رہا تھا، لیکن اس کا مزاج ہی نہیں مل رہا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ معاملات کچھ اور ہیں اور مجھے اب جانچ پڑتال کی طرف جانا ہی تھا۔ میں اپنے گھر کو اس طرح سے برباد ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں کون سا بڑی عمر کا مرد تھا جو عورت کے چلے جانے سے ٹوٹ جاتا یا مجھے کوئی دوسری عورت نہیں ملتی؟ میں دل ہی دل میں طے کر چکا تھا، اگر میری بیوی بے وفائی کر رہی ہے تو میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گا، میرے بچوں کے لیے ایک دوسری ماں آ جائے گی، میں اس طرح اپنی زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی کمرے میں آ گیا تھا، وہ صوفے پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ مجھے اب شدید غصہ آنے لگا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، پاگل ہو گئی ہو تم، رات کا 1 بجنے والا ہے، صبح 8 بجے تم کام کے لیے نکلی تھی اور اب بھی کام کر رہی ہو، اپنی صحت کا تمہیں بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ وہ بولی، کام کرنے میں کیا برائی ہے؟ اب تم کام چوری کرتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کام چور ہے۔ مجھے صبح ایک فائل بوس کو دینی ہے اور اسی پر کام کر رہی ہوں، تھوڑا بہت رہتا ہے، بس اسے مکمل کر لوں پھر سو جاؤں گی، تم آرام کرو۔ میں فوراً سے بولا، اسے رکھ دو، صبح اٹھ کر لینا، ابھی آرام کر لو، اتنا کام کرو گی تو تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ تم کیوں نہیں سنتی ہو؟ مگر وہ میری بات پر دھیان ہی نہیں دے رہی تھی، اس کا پورا دھیان لیپ ٹاپ کی سکرین پر تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں تجسس پیدا ہوا تھا کہ دیکھو آخر وہ کیا کر رہی ہے، مگر میں سر جھٹک کر اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ پہلے میری بیوی ہر وقت مجھ پر دھیان دیتی تھی، میں کیا کر رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیسی زندگی گزر رہی ہے، کپڑے لے کر میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، میری فکر کرتی تھی۔ ایک مرد کو اپنی بیوی سے یہی سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اب جب سے وہ مجھے اور میرے بچوں کو نظر انداز کرنے لگ گئی تھی، ہم تینوں ہی اداس ہو گئے تھے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی، اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح 7 بجے ہی
وہ گھر سے نکل گئی تھی اور اب بھی مجھے بہت شدید غصہ آیا تھا کہ تھوڑا بہت ہی وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزار لیں۔ میری خیر ہے، لیکن ان کے دل معصوم ہیں، انہیں ماں کی اشد ضرورت ہے، لیکن یہ بات وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہی باتوں میں بہلا بہلا کر اپنے بچوں کو ناشتہ کروایا تھا اور انہیں اسکول ڈراپ کر کے میں سیدھا اپنے دفتر آ گیا تھا، مگر مجھے ایک لمحہ بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ساجد کے پاس جاؤں، اس سے مشورہ لوں، لیکن میری ہمت بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گمسم تھا کہ جب کیبن کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے راحت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، کیا بنا؟ تم نے بھابھی سے نرمی سے بات کی تھی؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور اسے رات کی تمام تر باتیں بتا دی تھی۔ میری بات سن کر وہ بولا، ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں چل رہی ہو اور تمہیں بتاتے ہوئے کترا رہی ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی ہی بے وفائی کر چکی ہیں۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم جانچ پڑتال کرو، ان کے آفس چلے جاؤ، ان کا اور ان کے باس کا رویہ لوگوں سے پوچھو، یا پھر رنگے ہاتھوں ان دونوں کو پکڑو۔ اب یہی ایک حل بچا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل و دماغ تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا۔ یہ خیال میرے دل و دماغ میں کئی بار آیا تھا، لیکن میں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، مگر اب میں دینا چاہتا تھا، اور انسان کو اپنے ہم سفر کی فکر کرنی چاہیے۔ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے نہ پہلے کبھی معاملات حل ہوئے ہیں اور نہ اب ہو سکتے تھے۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ میں روزمرہ کی طرح آج بھی 8 بجے گھر پہنچ گیا تھا۔ میرے بچے میرے ہی انتظار میں تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں ہی بہت خوش ہوئے تھے۔ ملازمہ مجھے دیکھتے ہی اپنا کام نمٹا کر چلی گئی تھی۔ ہم تینوں آپس میں ہی مصروف ہو گئے تھے۔ 10 بجے تک میں نے اپنے بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر سلا دیا تھا، اور اب دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکا تھا کہ 1 گھنٹہ مزید انتظار کروں گا۔ اگر وہ نہیں آئی تو میں آج اس کے آفس چلا جاؤں گا، دیکھوں گا آخر وہ وہاں پر کیا کام کرتی ہے جو ہمیشہ اسے اتنی دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میرے سامنے ایک ایسی حقیقت آنے والی ہے۔ اب مجھے بچوں کی فکر ہونے لگی تھی۔ اتنی رات کو اکیلے انہیں یہاں چھوڑ کر جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنی امی کو فون لگایا تھا تو پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، خیریت ہے؟ اتنی رات کو فون کر رہے ہو؟ بیوی بچے ٹھیک ہیں تمہارے؟ میں فوراً سے بولا، امی میں بچوں کو لے کر آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ جاگ رہی ہیں؟ وہ بولی، ہاں میں اٹھی ہوئی ہوں، لیکن اتنی رات کو؟ کل آ جانا، دن میں صبح ان لوگوں کو سکول بھی جانا ہوگا۔ میں بولا، ہاں ہاں سکول جانا ہے، لیکن اس سے ضروری میرا کام ہے، میں آ رہا ہوں، آپ بس بچے سنبھال لینا۔ واپسی پر اگر معاملہ درست رہا تو میں آپ کو سب بتاؤں گا، لیکن اگر نہیں رہا تو پھر آپ ذہنی طور پر ہر چیز کے لیے تیار رہیں۔ میں اب مزید اس بے نام رشتے کو نہیں گھسیٹ سکتا۔ یہ بول کر میں موبائل فون رکھنے ہی لگا تھا، مگر اسی پل ان کی آواز سپیکر پر گونجی، کیا مطلب ہے تمہارا بے نام رشتہ؟ تمہاری اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ میں فوراً سے بولا، لڑائی نہیں ہوئی، لیکن آپ کی بہو نے لڑائی کی جڑ ڈھونڈ لی ہے۔ 1000 مرتبہ اس کو سمجھا لیا ہے، اتنی رات تک باہر کام نہیں کیا کرو، لیکن وہ بالکل نہیں سمجھ رہی۔ اس کو لگتا ہے کہ میں صرف اور صرف فضول بول رہا ہوں۔ آج میں اس کو سمجھاؤں گا کہ فضول نہیں بلکہ میں بہت ہی اہم بات کر رہا ہوں۔ وہ بولی، اس طرح غصہ کرنے سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تمہارے 2 بچے ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ غصہ کر کے اپنی اور اپنی بیوی کی زندگی کو برباد مت کرو۔ ان کی بات سن کر مجھے اب مزید غصہ آ گیا تھا۔ میں ضبط کیے بولا، آپ پریشان مت ہوں، میں بس آ رہا ہوں، آپ بچوں کا دھیان رکھ لینا، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ حقیقت سے پردہ اٹھ جائے
تو اب بہتر ہے کہ اب میں مزید اندھیرے میں نہیں جینا چاہتا۔ موبائل فون بند کیے میں کمرے میں آیا تھا، میرے بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے باری باری دونوں کو جگایا تھا اور ان کے ہمراہ پارکنگ میں آ گیا تھا۔ میرے پاس چھوٹی کار تھی۔ دونوں کو اندر بٹھا کر میں سیدھا اپنی ماں کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے گاڑی ایک جھٹکے سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ دونوں کو لیے میں اندر بڑھا تھا۔ سامنے ہی امی پریشان حال کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے پاس آئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بیوی بہت ہی اچھی عورت ہے، تمہارا ہر حال میں ساتھ دیتی ہے۔ ایسی عورتیں بہت کم مردوں کو ملتی ہیں۔ اپنا دماغ درست رکھو، الٹے سیدھے خیالات پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کام کرنے ہی جاتی ہیں۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں امی جان، اتنی رات تک کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ بس میرے بچوں کا خیال رکھیں، آج میں اس کا دماغ درست کر کے ہی آؤں گا۔ یا تو آج یہ میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، یا پھر آج اس کی زندگی سے اس کی نوکری چلی جائے گی۔ میں کچھ سوچ کر باہر آ گیا تھا اور سیدھا اس کے آفس کی جانب بڑھ چکا تھا۔ غصے کے مارے میری آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ بار بار میرے دل و دماغ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا، اگر میری بیوی کا چکر اپنے باس کے ساتھ چل رہا ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ کیا واقعی ہی آج میں اپنا قصہ تمام کر لوں گا؟ کیا اتنے سال جو ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہیں بھول کر اسے طلاق دے دوں گا؟ اگر میں نے اسے طلاق دے دی، میرے معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ستیلی ماں کب تک ان کا خیال رکھے گی؟ مگر میں یہ سوچ کر ایک بار پھر سر جھٹک چکا تھا، جب سگی ماں خیال نہیں رکھ رہی تو ستیلی ماں کیا ہی رکھے گی؟ میں ان باتوں کو سوچ کر اندھیرے میں نہیں جی سکتا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس کے آفس پہنچ گیا تھا۔ میں جیسے ہی کمپنی میں داخل ہوا، گارڈ نے مجھے روکا تھا، مگر میں اسے دھکا دے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ غصے کے مارے میرا حال برا ہو رہا تھا۔ مجھے میری بیوی کا فلور معلوم تھا۔ میں سیدھا وہاں پہنچا۔ اندھیرا ہر جانب پھیلا ہوا تھا، تمام ورکر جا چکے تھے، صرف باس کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی، یعنی میری بیوی وہاں پر موجود تھی۔ میں فوراً سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ جیسے خیالات میرے دل و دماغ میں آ رہے ہیں، کاش ایسا نہ ہو۔ میں نے دروازہ بے اختیار کھولا۔ سامنے میری بیوی اپنے باس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی، میری آنکھیں ضبط سے لال ہو گئی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان کافی نزدیکی تھی۔ میں غصے سے بولا، کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ کرنے کے لیے؟ تم دیر تک رات تک یہاں ٹھہرتی رہتی ہوں۔ میری آواز سنتے ہی وہ دونوں یک دم ہوش میں آئے تھے۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، ابھی کے ابھی میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ تم جیسی عورت کے ساتھ رہنا مجھ جیسے انسان کے بس سے باہر ہے۔ میں احتشام ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں ابھی۔ میں آگے کا جملہ بولتا جب اچانک میری بیوی کا باس میرے قریب آیا تھا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پاگل ہو گئے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ بنا جانچ پڑتال کیے جو منہ میں آ رہا ہے بولتے جا رہے ہو۔ میں پیچھے ہوا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، کیوں طلاق نہ دوں؟ یہ آپ سے چھپ کر چکر چلا رہی ہے، مجھے اپنے سب بچوں کو بھول گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ چھوڑوں نہیں، اس عورت کے ساتھ مجھے رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کے قدموں میں بیٹھی کر کیا رہی تھی؟ وہ بولے، تم اس کے شوہر ہو اور تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے غصے سے سر جھٹکا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، کیا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ پر دھونس جمائیں گے۔ میری بات سن کر وہ بولے،
میں تم پر دھونس نہیں جما رہا بے عقل انسان، میں تمہیں حقیقت دکھا رہا ہوں۔ اپنی بیوی کو غور سے دیکھو، اس کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ میں نے اب ان پر سے نظریں ہٹا کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا جو نیند بے ہوشی کی حالت میں جا رہی تھی۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھا تھا، میں نے جیسے ہی اس کو تھاما وہ بے اختیار میرے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اب سر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا تھا جو پریشان کھڑا ہوا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، فوراً سے اسے اٹھاؤ، اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ 1000 مرتبہ تمہاری بیوی کو سمجھایا تھا کہ تمہیں سچائی بتا دے، اتنی جلدی ہو سکے تمہیں اس کا علم ہونا چاہیے، لیکن دوست ہونے کے ناطے میرے منہ کو بند کیا ہوا تھا۔ ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، اسکول ٹائم سے ایک ساتھ پڑھ لکھ رہے ہیں، ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہے، لیکن ایسا کوئی بھی تعلق نہیں ہے جو تمہیں یا تمہاری نسل کو ٹھیس پہنچائے۔ تمہاری بیوی کو کینسر ہو گیا ہے، جس کی بدولت اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ابھی بھی یہ میرے قدموں میں بیٹھی منت سماجت کر رہی تھی کہ میں کچھ بھی تمہیں نہ بتاؤں، تم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ رات دیر تک کام کرنا، دیر رات تک یہاں ٹھہرنا صرف اس کے لیے تھا، اس لیے کہ یہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جوڑ کر اس دنیا سے جانا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ تمہاری بیوی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ نوچ لیا ہو، دل نکال کر ہتھیلی میں دبوچ دیا ہو۔ میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اپنی بیوی کو اٹھائے فوراً سے ہسپتال کی طرف بھاگا تھا۔ ایمرجنسی میں اسے داخل کر لیا گیا تھا۔ میں بالکل بے یقین سا کوریڈور میں کھڑا ہوا تھا، وہ اتنی بڑی بیماری سے اکیلے لڑ جھگڑ رہی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے کیوں پڑ رہے ہیں، اس کے سر کے بال کیوں گر رہے ہیں، آخر اسے اچانک ہوا کیا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب کینسر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے اس کے پرس میں کافی دوائیاں دیکھی تھیں۔ پوچھنے پر صرف اس نے یہی بولا تھا کہ یہ میری نہیں ہیں، میری امی جان کی ہیں، ان تک پہنچانی ہیں۔ میں بس پھر خاموش ہو گیا تھا، زیادہ دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، مگر اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ دوائیاں اس کی امی کی نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی تھیں۔ مجھے اب شدید رونا آ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر اس کے بہتر ہونے کی تصدیق کر دی تھی اور مجھے احتیاط کرنے کا بھی حکم دے دیا تھا، اور کہا تھا کہ ان کا خیال رکھا جائے، انہیں بھرپور نیند دی جائے۔ اگر یہ سمجھداری سے چلیں گی تو ان کا یہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں فوراً سے اندر چلا گیا تھا۔ میری بیوی بالکل نڈھال ہو رہی تھی، میں چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پایا تھا، بس اس کو سینے سے لگائے میں کافی دیر تک روتا رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہوں۔ وہ اس کو بولا بھی تھا کہ آپ کو کچھ بھی نہ بتائیں، مجھے پتا تھا کہ آپ کی یہی حالت ہوگی۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولا، تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ تم کیوں میرے ساتھ ایسا کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل نہیں دے سکتا؟ میری بھی اتنی آمدنی ہے کہ میں تم سمیت اپنے بچوں کا بھی خیال رکھ سکوں۔ اگر نہیں رکھ سکا تو ڈبل نوکری کروں گا۔ کتنی دفعہ تم سے یہ بات بولی ہے، لیکن تم سنتی ہی نہیں ہو، ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو۔ جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ اسے لیے میں گھر واپس آ گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اس کی طبیعت میں سدھار آنے کی بجائے طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے علاج معالجے کا خرچہ اس کے آفس والے ہی اٹھا رہے تھے۔ میں نے منع بھی کر دیا تھا کہ میں اپنی بیوی کا علاج کروا سکتا ہوں، لیکن ان کا کہنا تھا یہ سب آفس کی سہولتیں ہیں، اگر کوئی شخص بیمار ہو رہا ہے تو یہ آفس پر ہی ہوتا ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے۔ میں بڑے سے بڑے ہسپتال میں اس کا علاج کروا رہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہم اپنا گھر چھوڑ کر میری امی کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے تاکہ میں آفس میں جب ہوں تو پیچھے سے میری بیوی کا خیال رکھنے والا
کوئی ہو۔ میں نے اپنی ماں یا بہن پر ذمہ داری نہیں ڈالی تھی، بلکہ ایک نرس رکھ لی تھی جو میری ماں بہن کی نگرانی میں میری بیوی کا خیال رکھتی تھی۔ وقت گزرا تھا اور ٹھیک 3 مہینے بعد میری بیوی مجھے اور میرے 2 معصوم بچوں کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس رات میں بہت زیادہ رویا تھا، چیخ چیخ کر رویا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں تو اس کے ساتھ لڑتا رہا، جھگڑتا رہا، لیکن اس کی حالت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آخر وہ اتنا مجھ سے کیوں دور ہو رہی ہے؟ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ پہلے ہی اپنا دل مجھ سے خراب کر دینا چاہتی تھی، تاکہ جب وہ اس دنیا سے چلی جائے تو مجھے زیادہ دکھ تکلیف نہ ہو۔ لیکن اب مجھے زیادہ دکھ ہو رہا تھا، میں اس کے ساتھ وقت گزار ہی نہیں پایا تھا۔ آج میری بیوی کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورے 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ میرے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، میں ان کی پرورش خود کر رہا ہوں۔ میری بیوی اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر بہت پریشان رہتی تھی، لیکن میں نے ان کی اچھی تربیت کی ہے، اتنی اچھی تعلیم دلائی ہے کہ وہ بھی اب مطمئن ہوں گی۔ میں سب سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ہم سفر پر شک کرنے کی بجائے اصل وجہ کو تلاش کرنا چاہیے۔ شک انسان کے رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اپنے ہم سفر پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔